الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی البشیر النذیر امامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم شیخ الجامع حفظہ اللہ، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ایک انوکھی محفل ہے جس میں کافی باتیں تمہید اور مقاصد کے طور پر بتا دی گئی ہیں۔ ہم لوگ مختلف سلف کی کتابوں میں سلف کے علم میں اور خلف کے علم میں جو فرق ہوا کرتا ہے اس کے تعلق سے کافی باتیں پڑھتے ہیں، اور سابقین میں بھی اور متاخرین میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے محدثین علماء نے فضل علم السلف علی علم الخلف کے نام سے کچھ مقالات، کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے سلف رحمہ اللہ کا علم، بھلے وہ کسی بھی فن کے امام رہے ہوں، محدث رہے ہوں، مفسر رہے ہوں، عقیدے کے عالم رہے ہوں، ان کا علم کیوں مقدم ہوا کرتا تھا، افضل ہوا کرتا تھا، ٹھوس ہوا کرتا تھا، اور متاخرین کا علم، آج کے زمانے کا علم کیوں کمزور ہوا کرتا ہے؟ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سلف رحمہم اللہ وہ کتابوں سے جڑے رہتے تھے، وہ کتابوں سے جڑے رہتے تھے، ان کا گھر وہ کتابوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ بعض علماء کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے گھر میں کتابوں کے رکھنے کی وجہ سے دوسرے سامان کے لیے جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو کتابوں سے جڑے رہنے کی وجہ سے کتابیں ان کا اڑنا بچھونا جو ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے ان کا علم مضبوط ہوا کرتا تھا، ٹھوس ہوا کرتا تھا۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سلف رحمہم اللہ بھلے وہ اپنے شہر میں علم حاصل کرتے ہوں یا مختلف مقامات پر مختلف شہروں کو طلب علم کے لیے جایا کرتے تھے، ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ رحل الی مصر خراسان فلاں فلاں فلاں، وہ جہاں بھی جاتے تھے، جس عالم کے پاس بھی جایا کرتے تھے، پڑھنے کے لیے ان کی اپنی ذاتی کتاب ہوا کرتی تھی، پڑھنے کے لیے ان کی اپنی ذاتی کتاب، ذاتی نسخہ ہوا کرتا تھا، جس پر وہ تعلیقات بھی چڑھایا کرتے تھے، جس پر وہ حواشی بھی لکھا کرتے تھے، اور اگر کچھ چھوٹ بھی جاتا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ اور ہمارا علم ایسا ہے کہ درسی کتابیں، درس نظامی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں اور سال ختم ہونے کے قریب ہم سے واپس لے لی بھی جاتی ہیں۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سلف کا علم مقدم ہوا کرتا ہے، ٹھوس ہوا کرتا ہے، مضبوط ہوا کرتا ہے، اور ہمارا علم وہ کمزور ہوا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ جانتے ہیں کہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، اس دنیا میں سب سے افضل ساتھی اگر کوئی ہے تو کتاب ہوا کرتی ہے۔ اور انسان دنیا میں اپنے لیے بہت سی چیزیں جمع کرتا ہے، پیسہ، سونا، چاندی، دولت، یہ عام انسان بھی کچھ چیزیں خریدتا بھی ہے، موبائل خریدتا ہے، فلاں چیزیں خریدتا ہے، لیکن کتابوں کی خریداری کے لیے، کتابیں خریدنے کے لیے جو پیسہ خرچ کرتا ہے اور کتابوں کو رکھنے کے لیے جو سہولیات وہ گھر میں رکھتا ہے، یہ سب سے افضل ہوا کرتی ہیں، کیونکہ اس سے اس کا علم ہی نہیں بلکہ ایک امت کا علم جڑا ہوا کرتا ہے۔ ایک طالب علم اپنے پاس جب کتابیں خریدتا ہے تو پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کی پوری امت مسلمہ تک پہنچ رہا ہے۔ تو میں اور آپ کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارا گھر، ہماری ذاتی زندگی وہ کتابوں سے جڑی ہوئی ہوں، وہ کتابوں سے جڑی ہوئی ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، عالم کی سب سے بڑی جو پہچان ہوا کرتی ہے اس کی ڈگریوں سے نہیں، اس کی سرٹیفکیٹ اور شہادہ سے نہیں، بلکہ اس کے ٹھوس علم اور مضبوط علم سے ہوا کرتی ہے۔ اور مضبوط علم انسان کو کیسے ملے گا، ٹھوس انسان کو کیسے ملے گا؟ جہاں اس کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے طریقے میں سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان، طالب علم، ایک طالب کتابوں سے جڑا رہے، کتابوں سے جڑا رہے، بھلے وہ کتابیں اس کی اپنی ذاتی ہوں، بھلے وہ کتابیں کسی لائبریری کی ہوں، بھلے وہ کتابیں وہ عاریتاً کسی کے پاس سے لے کر پڑھتا ہو، بھلے وہ کتابیں اسے تحفے میں ملی ہوں، بھلے وہ کتابیں کسی اور طریقے سے آئی ہوں، جس طالب علم کا تعلق کتابوں سے جڑا رہتا ہے وہ عالم ٹھوس ہوا کرتا ہے، وہ عالم بہت مضبوط ہوا کرتا ہے۔ ہمارے سلف رحمہ اللہ کا حال یہی تھا کہ ان کے گھر کتابوں سے بھرے رہا کرتے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سلف رحمہ اللہ میں سے کسی مشہور عالم کا انتقال ہو رہا تھا، مرض الموت میں تھے وہ، ان کی ایک ہی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی آ کر پوچھی، یا ابتی لا من تترکنی، اے ابا جان آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ کے بعد، اللہ کے فضل کے بعد میرا سہارا کون بنے گا؟ میری روزی روٹی، میرا رہنا سہنا، میرا کھانا پینا کس کے سہارے ہوگا؟ وہ انسان ہونے کے ناطے اس بچی کے کچھ جذبات تھے۔ تو باپ نے کہا، یا ابنتی ان فی بیتی 12,000 کتاباً،
اے میری بچی گھبراؤ مت، میرے گھر میں 12,000 کتابیں ہیں. کتنی کتابیں ہیں؟ 12,000 کتابیں ہیں. لو بعت کتابا واحدا بدرہم لاستمعت لک 12 درہم. اگر تم نے ایک کتاب کو 1 درہم میں بے کر بیچ دیا تو تمہارے پاس 12,000 درہم جمع ہو جائیں گے. ومن کان عنده 12 درہم فلیس بفقیر. جس کے پاس 12,000 درہم ہو وہ فقیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ واقعہ ہے. دیکھیے اس سلف کے اس عالم نے اپنے گھر میں سونا چاندی کے بجائے کتابوں کو جمع کرنے پر ترجیح دی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ 12,000 کتابیں اس زمانے میں ان کے گھر میں جمع تھیں. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا ہے آج کے زمانے میں بھی ہم نے کبار علماء کو دیکھا ہے جن کا گھر مکتبے سے اور جن کا مکتبہ ذاتی مکتبہ کتابوں سے لدار بھرا رہتا تھا. شیخ البانی کا مکتبہ تو ہم نے بذات خود گھر میں نہیں دیکھا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کی وصیت کے مطابق ان کی ساری کتابیں جامعہ اسلامیہ کی بھیج دی گئی اور ہم نے جامعہ اسلامیہ میں شیخ البانی کا سارا مکتبہ دیکھ لیا. ماشاء اللہ فن حدیث کی وہ کون سی کتاب تھی، وہ کون سی شق تھی، وہ کون سا باب تھا، وہ کون سی قسم تھی جس کے تعلق سے امہات الکتب مصادر اصلیہ بھلے وہ مخطوطات کی شکل میں ہو، مطبوعات کی شکل میں ہو، یا بھلے کسی اور شکل میں ہو، مسودات کی شکل میں ہو یا مبیضات کی شکل میں ہو، ہر شکل میں ہمیں وہاں پر دیکھا ہے. ایک اور ہم نے سلف کی ایک زندہ مثال شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کو دیکھا. ان کے گھر میں ہم نے دیکھا کہ ان کا پورا گھر تقریباً کتابوں سے بھرا ہوا تھا. ایک تو تھی ان کی عام لائبریری، اس کے علاوہ ان کی کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے گھر کی اوپری منزل میں رہا کرتا تھا، جس میں شیخ رحمہ اللہ صبح شام کتابوں سے لدے اور جڑے رہتے تھے. پھر محترم سامعین، اور خود ہم نے ہمارے طالب علم کے زمانے میں عمر آباد میں ہم نے دیکھا کہ عمر آباد میں شیخ نعمان اعظمی رحمہ اللہ کا گھر تھا جہاں پر وہ کتابیں بیچا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے تھے کہ مغرب کے بعد کچھ بڑے جماعت کے بچے اور کچھ متوسط جماعت کے بچے اور کچھ چھوٹی جماعت کے بچے ہم بھی جاتے تھے اور اپنے ذاتی پیسوں سے ان کتابوں کو خرید کر لاتے تھے. بچے ان کو ماں باپ کی طرف سے جو پیسے اخراجات کے لیے آتے تھے اس سے بھی کتابیں خریدتے تھے. اور ہمارے ایک ساتھی تھے جن کا نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے قسم کھائی تھی، نظر مانی تھی کہ مجھے جامعہ میں کسی بھی نوعیت کا جو بھی انعام ملے گا پیسے کی شکل میں ان سارے پیسوں سے کتابیں ہی خریدوں گا، ایک پیسہ اپنے آپ پہ خرچ نہیں کروں گا. ہمارے ایک ساتھی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نظر مانی تھی کہ مجھے جامعہ میں کسی بھی نوعیت کا کچھ بھی انعام پیسوں کی شکل مل جائے میں ان سارے پیسوں سے کتابیں خریدوں گا. تو محترم عزیز طلبہ، یہ ساری باتیں صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میرے لیے بھی ہیں. تو میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا گھر، اور جب تک ہم جامعہ میں ہیں یہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے. اور یاد رکھیے ہمارا یہ گھر جو ہے ہمارے جامعہ سے فراغت کے بعد بھی باقی رہے گا، تا قیامت قائم رہے گا. تو جہاں ہم اپنے گھر کی سہولیات کے لیے کوشش کرتے ہیں، موسم سرما آتا ہے تو فین بنواتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو جامعہ کے اندر بھی طلب علم کے لیے اگر کسی چیز کی کمی میں اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ تڑپ ہونی چاہیے. جیسا شیخ معاذ حفظہ اللہ نے فرمایا کہ جامعہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایک فرزندان ہونے کے ناطے میرے آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ جامعہ کے اندر اگر کسی چیز کی کمی میں دیکھتا ہوں تو میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں. تانا دینا، نقد کرنا تو بہت عام بات ہے، بہت آسان بات ہے، لیکن اس صدقے دل سے طلب کے ساتھ اس کمی کو پورا کرنا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اور آپ ٹھوس علم حاصل کریں، اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑیں، لائبریری سے جوڑیں، اور جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پہ کتابوں کے حوالے کر دیں. تبھی جا کر انشاءاللہ ہمارا علم ٹھوس ہو جائے گا. تب ہمارا علم انشاءاللہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ایک قوم نہیں بلکہ ایک امت ہمارے علم سے فائدہ اٹھائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام طلباء کو ٹھوس علم حاصل کرنے، مضبوط علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل کے لیے جن طلباء نے کوششیں کی ہیں اور خصوصیت سے جامعہ کے لائبریریوں کے لیے جن طلباء نے اپنا یوگدان دیا، اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنے اخراجات کے پیسوں میں سے اس کے لیے جو قربانی دی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام طلباء اور طالبات کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد.